نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کی اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے آغاز کریں گے، اور طریقہ ایک دفعہ پھر میں آپ سے اور نئے سننے والوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس گروپ میں، اس کورس میں آیت مبارکہ میں ایک ایک لفظ کی پہچان کروائی جاتی ہے، گرامر کے ساتھ بھی کہہ لیجیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ عربی میں باقی لینگویجز کی طرح بھی یہی تین طرح کے الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اسم کا کیسے پتہ چلتا ہے، فعل کا کیسے پتہ چلتا ہے، اور حرف کون کون سے ہیں، تو یہ میں ہر لفظ پر ساتھ ساتھ یہ بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، چاہیں تو پہلے غور سے سن لیں، بعد میں ریکارڈنگ سن کے نوٹ کر لیں، یہ آپ پر ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے اگر ایک پارہ آپ کرتی ہیں اور محنت کرتی ہیں، آپ کی محنت چاہیے، آپ سے دو باتیں درکار ہوں گی، آپ ریگولر رہیں اور محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارہ ہونے سے بھی پہلے آپ بہت سے الفاظ کی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب اس ایک پارے کے علاوہ بھی آپ جب باقی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گی، پڑھیں گی، کوئی آیت مبارکہ دیکھیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک آپ سمجھ پا رہی ہوں گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114، پوری توجہ کے ساتھ اسکرین پر نظریں رکھیے، اور آپ کے کان میری آواز پر پورے آپ کنسنٹریٹ کیجئے، پوری توجہ آپ کی چاہیے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، واو حرف ہے اور من اسم ہے، تو یہ کبھی بمعنی جو بھی آتا ہے، اور یہاں پر یہ بمعنی کون۔ کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ وہ کس معنی میں ہے۔ یہاں پر یہ جو من ہے یہ بمعنی کون، جس طرح ماں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، کبھی وہ بمعنی نہیں، کبھی وہ بمعنی جو، کبھی وہ بمعنی کیا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح من بھی ہے۔ ٹھیک ہے، من کا کبھی آپ دیکھیں گے معنی ہوگا جو، کبھی آپ دیکھیں گے کیا، کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں شرط پائی جا رہی ہوگی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مختصر بیان کروں گی، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی یہ گرامر کلاس نہیں ہے، تو بس جتنا مجھے مناسب لگے گا میں آپ سے اتنا شیئر کروں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ ساتھ لکھ لیا کیجئے۔ یہ جو من ہے یہ بامعنی کون، استفہامیہ بول لیجئے، جس میں سوال پوچھا جاتا ہے نا، کچھ جاننے کے لیے، کچھ دریافت کرنے کے لیے کچھ پوچھا جاتا ہے۔ اور کون، ازلم، ذو، لام، میم، یہ افعلو کا ایک وزن ہے۔ ویسے اس وزن سے ملتا جلتا فعل کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، جب کبھی وہ آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ بس افعلو کا وزن ہے، جیسے آپ انگلش میں پڑھا کرتے تھے نا کہ اچھا، اس سے اچھا، سب سے اچھا، 3 ڈگریز ہم پڑھا کرتے تھے یہ ایڈجیکٹو میں، تو یہ وہی چیز ہے۔ تو یہ افعلو کے وزن پہ اگر تو اکیلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ، اس کے اندر یہی جو بات بھی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ ظالم، جو بھی ہے۔ اور اگر اس کے بعد من آ رہا ہو تو عام طور پر اس کا مطلب پھر کیا جاتا ہے دو چیزوں میں مقابلہ، کہ یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہے، یہ اس سے زیادہ ظالم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں، اور کبھی کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، عربی میں یہ اسلوب ہے، قرآن مجید میں بھی وہ چیزیں
نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر اندازہ کیا جاتا ہے قرآن مجید کے دوسرے حصے سے، دوسرے مقامات سے، اور بہت ریسرچ اور اسٹڈی کے بعد وہ چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں بکس میں کہ جی یہاں پر یہ اس طرح سے ہے. تو اب ہو سکتا ہے کبھی مین نہ نظر آ رہا ہو لیکن وہاں پر ترجمہ مین والا ہو. تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھا کریں. یہ بہت، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسے کہتے ہیں ایکسیپشنز. ایک میں پہلے بتاتی ہوں قاعدہ. تو یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے. پھر ایک ہوتی ہے ایکسیپشن کہ جتنے بھی قاعدے ہیں نا وہ کبھی بھی 100% اپلائی نہیں ہوتے ہیں، ان کی ایکسیپشن ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں نے قاعدہ بتایا ازلاموں کا ایک مطلب کیا ہے، اس کے بعد مین ہو تو مطلب کیا ہے. اور کبھی کبھار مین نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن مطلب مین والے کا ہوگا، دو چیزوں میں موازنہ ہوگا. اچھا جو ومن ازلم، اب یہ افعلوا کے وزن پر ہے، اسم ہے، اور سب سے بڑا ظالم، سب سے زیادہ ظالم. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ ممن، یہ کمبینیشن ہے، مرکب ہے دو الفاظ کا، من اور من دونوں مل کے ممن بن گیا. اس سے جو، یہ من بامانا جو ہے، پہلے والا من بامانا کون تھا، تو من سے، اور یہ من آ گیا تو بس. اب اس سے بڑا ظالم کون ہے، آپ اس کا اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ قاعدہ میں نے بتایا، باقی بعض دفعہ دیکھیں یاد رکھیے گا. قواعد اپنی جگہ ہم نے پڑھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار ضروری نہیں ہے کہ قواعد کے مطابق ترجمہ بہت زبردست ہو رہا ہو تو پھر قواعد سے ہٹ کر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ترجمہ تو ترجمہ ہے نا، ٹرانسلیشن ہے. تو اب ہم نے اس کو اصل، تو کوئی بھی ترجمہ قرآن مجید کا جو اصل اس کا ٹیکسٹ ہے وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کوشش میں قواعد بھی بنائے گئے ہیں، ترجمے کے الگ سے بنائے گئے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب وہ نہیں موضوع بیٹھ رہا ہوتا، فٹ بیٹھ رہا ہوتا، تو پھر اس سے ہٹ کے بھی کیا جاتا ہے. اچھا جی، ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، من من کمبینیشن ہے یہ، تو ملا کے پڑھیں گے تو میم من، اس سے جو. مانا اس لفظ کے اوپر تینوں زبر ہیں تو یہ فعل ہوگا، فعل ماضی ہوگا. اور پتہ چل رہا ہے شکل آپ پہچانے اس کی، تو منع کرنا، اس نے منع کیا. اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے جس نے منع کیا. لیکن اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، جو منع کرے. ٹھیک ہے، تو کس سے منع کرے، مساجد اللہ. یہ دونوں الفاظ مل کر ایک کمبینیشن بن رہے ہیں، مرکب بن رہے ہیں. مساجد مسجد کی جمع، اور مساجد اللہ اللہ کی مساجد. یہاں پر مساجد اپنے اصل معنی میں، جو اب ہمارے ہاں جو مساجد ہوتی ہیں اس معنی میں بھی ہے. خاص طور پر لکھ لیجئے یہاں پر اس کا مطلب عبادت گاہیں، کسی بھی وہ مذہب کی ہوں. تو اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. کیسے منع کرے، این یذکرا، ان حرف ہے کہ، یذکرا زال کاف را، ذکر سے. تو ذکر کی پہلے کبھی جب ذکر کا ذکر ہوا ہوگا تو میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی، اس میں کیا کیا معنی آتے ہیں. اچھا ابھی یہاں پہ بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہ یوز کا رو تھا، اور یہ ان کی وجہ سے آخر میں را پر زبر آ گئی ہے، یہ اس کی شکل تھوڑی اس طرح سے ہو گئی ہے. اچھا ویسے یہ کیا ہے، یوز کا رو، یہ آپ اگر یاد رکھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا ویسے ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اتنی بار تکرار کریں گے تو آپ کو یاد ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تکرار سے یاد آیا، ہینڈ ریز کیجئے وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے پچھلے سارے ہفتہ جو پریویس لیسن تھا اس کی ہر روز تکرار کی ہے، ہر روز دہرائی کی. ماشاءاللہ روبینہ تنویر صاحبہ، ماشاءاللہ، شاباش، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ بہت اچھا. دیکھیے یہ آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں، اور ایک ہر پر اجر تو ہے ہی ہے. باقی جتنی بار تکرار کریں گی آپ کو بہت جلد آیات سمجھ آ جائیں گی، یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہی الفاظ، یہی آپ ایک پارہ بھی کرتی ہیں تو اس کے الفاظ پورے قرآن مجید میں بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شاباش. اور کوئی اگر 7 دن نہیں بھی کر سکیں، بیچ میں کوئی ایک دن ایک آدھا دن نہیں بھی کر سکیں، کوشش کیے تو وہ بھی بارک اللہ فیک. اچھا جی، یہ ہے فعل.
اس میں زال کاف را حروف مادہ ہے، ان کے علاوہ یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ علامت مضارع ہے۔ تو اب یہ ایک ہوتا ہے فعل کی کئی اقسام ہے۔ ایک فعل ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے، وہ ماضی، حال اور مستقبل، اور عربی میں تو ماضی ماضی ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر مضارع یا مضارع کہا جاتا ہے۔ پھر فعل کی ایک قسم ہوتی ہے جو مفعول کے حساب سے ہوتی ہے، کہ اسے مفعول وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ پھر ایک قسم ہوتی ہے جو فاعل، کام کرنے والے کے حساب سے ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، معروف اور مجہول۔ فعل معروف، فعل مجہول، فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف، فعل ماضی مجہول، فعل مضارع مجہول۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجہول کا یہ ہوتا ہے، جیسے معروف اور مجہول میں فرق مثال سے واضح میں کرتی ہوں، آپ سمجھیے۔ مریم نے کھانا کھایا، اب مریم فاعل ہے، تو فاعل مینشنڈ ہے، فعل معروف ہے۔ کھانا کھایا گیا، فاعل کا ذکر نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے۔ اب یہ فعل مجہول ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی، یہ فعل مضارع مجہول ہے، تو ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ تو آئیں یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، تو اس کی میں چھوٹی سی علامت ایک بتا دیتی ہوں، اگر آپ کو یاد ہو رہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ یا جو ہوتی ہے نا علامت مضارع، وہ پیش والی ہوگی اس میں۔ اب فعل مجہول کا لکھ لیں، چونکہ اس وقت میں مضارع کی بات کر رہی ہوں، تو مضارع مجہول میں علامت مضارع جو ہوگی وہ پیش والی ہوگی، اور جو تیسرا حرف ہوگا نا، جیسے یہاں پر جو بیچ میں دوسرا حرف ہوگا، یہ زال کاف را میں، تو وہ جو ہے نا وہ زبر والا ہوگا، بیچ والا دوسرا۔ یہاں پہ کون سا دوسرا بن رہا ہے؟ کاف۔ آپ کہیں گے کہ کاف تو تیسرا بن رہا ہے، پہلا یا، پھر زال، پھر کاف۔ نہیں، آپ نے حروف مادہ پہ غور کرنا ہے۔ حروف مادہ کا اتنا فائدہ ہوتا ہے سمجھنے کا اور یاد کرنے کا۔ زال کاف را، حروف مادہ تین ہی ہے، زیادہ تر الفاظ کے تین ملیں گے، کسی کسی کے چار ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز پانچ۔ تو اس میں دوسرا کون سا ہے؟ کاف۔ کاف پہ زبر ہوگی، اور یا تو علامت مضارع ہے نا، وہ تو جب مضارع آئے گا تو وہ تو ساتھ لگی ہوگی۔ مضارع چاہے ایک ہے، دو ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، علامت مضارع تو لگی ہوگی۔ وہ اگر پیش والی ہو، اور دوسرا جو حرف ہے حروف مادہ کا وہ زبر والا ہو، تو پھر یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ لکھ لیجئے گا، یاد کرنے کا دل چاہے تو کر لیجئے گا، نہیں تو ریپیٹیشن ہوگی، خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی برکت سے۔ اور اگر ماضی مجہول کا کیسے پتہ چلتا ہے، وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ جیسے یہ ہے، پہلے تو ماضی کا پتہ چلے، پھر اس میں ماضی میں پہلا حرف پیش والا ہوگا۔ اچھا ماضی کو رہنے دیتے ہیں، پھر کنفیوژن ہو جائے گی، وہ جب کبھی آئے گا پھر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ آج بس فعل مضارع مجہول میں نے جو ذکر کیا لکھ لیجئے، مس ہو گیا کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تھا یوز کروں، ان کی وجہ سے این یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے۔ ذکر کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، تو بہت ڈیٹیل ہے اس میں ابھی فی الحال مساجد میں، چاہے وہ عبادت خانوں کی بات ہو رہی جو پہلے تھے، چاہے آج کی مساجد، آپ اس کا کوئی بھی مطلب لیں، اس میں بس اللہ کا ذکر، کیونکہ مساجد کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ اور مساجد ہیں یا کوئی بھی عبادت خانے، اب عبادت گاہیں پہلے والوں کی، یہاں پر خاص طور پہ پہلے جو اس دور میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو پچھلی آیت مبارکہ یاد ہو تو اس میں یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، فرما رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل حق پر اور ٹھیک سمجھتے ہیں، اور باقی کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، اسی طرح نصارہ کہتے تھے، حالانکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خیر ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اب انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو اللہ کی مساجد سے، عبادت گاہوں سے روکتے تھے۔ اس میں جو مشرکین مکہ کا تو سب نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کو مکہ سے نکالا۔ پھر مکہ میں جب یہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے تو ان کو نہیں کرنے دیا، یہ بھی سب نے دیکھا، آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا ہوگا۔
پڑھا ہوگا. اور ہسٹری میں اگر دیکھیں تو یہ جو یہود و نصارہ تھے نا، بیت المقدس میں جس کا قبضہ ہو جاتا تھا وہ دوسرے کو اندر نہیں آنے دیتا تھا، یا دوسرے کی جو عبادت کی جگہ تھی اس کو خراب کرتا تھا، مسمار کر دیا، توڑ پھوڑ، تباہ و برباد اس طرح سے. خاص طور پر جب اگر آپ کو ہسٹری تھوڑی سی میں نے ایک دفعہ شیئر کی تھی جیوز کی، اس میں جب بیت المقدس پہ رومیوں نے اٹیک کیا تھا تو وہ کرسچنز تھے، تو انہوں نے یہ یہودیوں کا جو حصہ تھا وہاں پر. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا. ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ بیت المقدس کے انہوں نے دو حصے کر لیے تھے. جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اعتکاف کیا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، وہ مشرقی حصہ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے. تو کرسچن نے جو عیسائی تھے انہوں نے اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا. تو ان کی ضد میں مقابلے میں پھر یہودیوں نے مغربی کو بنا لیا ہوگا. تو یہ صرف دو الگ الگ حصے ہو گئے تھے. تو اب جب ان کا اٹیک ہوا کرسچنس کا، انہوں نے یہودیوں کے اس حصے کو تباہ برباد، توڑ پھوڑ اس طرح سے یہ پتا چل رہا ہے. تو یہ خاص ان سب کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور عمومی اب ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مسجد اس فرقے کی ہے، یہ بس اس فرقے کے لوگ آ کے مسجد میں نماز ادا کریں گے. نہیں. پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ مسجد میں اللہ کے سوائے ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں اور دنیا دنیا کی بس دنیا دنیا ہو رہی ہو اس میں. نہیں. تو مسجد کے جو حقوق ہیں وہ آج کے دور میں بھی یاد رہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اس میں، اور اس میں کسی کو نہیں روکنا ہے. اور اس میں روکے گئے تو تبھی نا جب ہم فرقہ پرست ہوں گے. جیسے یہ یہود جو تھے یہ عزیر پرست تھے، حضرت عزیر، اور جو عیسائی تھے وہ اپنے مسیح پرست تھے. انہوں نے بھی تو فرقہ، یہ ان کے بھی تو آپ دیکھ لیں اپنے گروپ بنائے انہوں نے. آج کے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکیں. دیکھیں اگر وہ آپ کے فرقے پہ نہیں بھی ہے تو آپ آنے دیں. اب مسجد میں اللہ کا ذکر پرائیورٹی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے فرقے کو آپ لے کر چلیں. لیکن آج کل ہم فرقے کو ہی ٹاپ پہ رکھتے ہیں، اور وہاں پر ہم بس اتنے مختلف انداز ہم نے اپنی نمازوں کے کر لی ہیں. اگر کر بھی لی ہیں تو کوئی بات نہیں، دوسرے کو آنے دیجئے، وہ بھی آپ کے انداز کو دیکھے گا، خود فیصلہ کرے گا. اگر آپ ٹھیک ہے، حق پر ہیں، آپ سنت پر، صحابہ کرام کے طرز عمل پر اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ تو دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، سیکھے گا. تو خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، بس میں نے آپ تک ایک میں نے آئیڈیا اس کا دے دیا. تو اب اس طرح سے یہ تھا. تو اب دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہ کیا بتایا تھا. یوز کرا کہ ذکر کیا جائے فی ہا. فی ہا میں فی اور ہا دو الفاظ ہیں. فی حرف ہوتا ہے میں، اور ہا ضمیر ہے. ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ آتا ہے. تین طرح کی ہوتی ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں. آج ابھی بس اتنا ہی. یہ ہے واحد اور مؤنث غائب کی ضمیر. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہے واحد کی، تو فی ہا میں ترجمہ ہونا چاہیے نا کہ اس میں، اسے ایک مسجد میں. لیکن یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر جمع غیر عاقل ہو، غیر عاقل سے مراد جو عقل والی نہ ہو، شعور والی نہ ہو. عاقل تین ہی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس میں فرشتے، انسان اور جن شامل ہیں، باقی سب غیر عاقل ہیں. تو اس کی جب جمع ہوتی ہے، پھر جمع کی آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آہستہ آہستہ ڈیٹیل بتاؤں گی. جمع کی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سالم ہوتی ہے، ایک کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے. تو سالم ایک وزن پر ہوتی ہے، بدلی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، مکسر بولتے ہیں، وہ اس کا الگ اور ہی نئے وزن ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایگزیکٹ وہی حروف ہوں جو واحد کے اندر تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر جب وہ جمع آتی ہے نا، تو اس کے لیے عام طور پہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو لکھا فی ہا اس میں ہے، ترجمہ کریں گے ان میں، ان مسجدوں میں، ان عبادت گاہوں میں. تو یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، میں نے آپ کی اس طرح توجہ دلائی ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا. کہیں اس میں بھی لکھا ہوگا لیکن مساجد جمع آ رہی ہے تو اب ان میں قاعدہ میں نے بتا دیا مختصر. این یوز کرا کہ ذکر کیا جائے فی ہا ان میں، اسمو اس کے نام کا، اس کا نام، بس اس کا نام. ٹھیک ہے. اسمو ہے، اسمو ہو کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ کا نام. اسم ہے، اسم ہے بھی اسم، اسم فعل حرف کے حساب سے بھی اسم ہے، ویسے بھی اسم کسی بھی چیز کا نام.
ہو یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف. کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، واو اور سا، سین عین یا. یہ سین عین یا تینوں پہ زبر تھی، سا یا چینج ہونے کے بعد سا بن گیا. اور اس نے کوشش کی، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے. اور وہ کوشش کرے، یہ بھی ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے، جیسے ان کا یوز کرا پہ اثر ہے، ویسے ہی یہ اس واو کی وجہ سے سا پہ بھی اثر ہو رہا ہے. فی حرف میں، خرابی ہا، یہ مرکب ہے، کمبینیشن ہے دو الفاظ کا، خرابی ہا، دونوں اسم ہے. ہا پھر وہی ان کی خرابی، ان کی ویرانی. تو اب پھر میرے ساتھ دیکھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ. بہت توجہ چاہیے آپ کی، غور کیا کیجیے اس کلاس میں. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون بڑا ظالم ہے؟ میم من، اصل میں کیا ہے؟ مین اور من. اس سے جو منع کرے، یا اس سے جس نے منع کیا، اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی عبادت گاہوں سے. آئیں یوز کرا کہ ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، اس چیز سے منع کیا اس نے کہ وہاں پہ اس کا نام لیے جانے سے، ٹھیک ہے، منع کیا. اس کا میں ایگزیکٹ اگر آپ سے ترجمہ شیئر کروں تو، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بس ایک ایک لفظ کو کر لیں. آئیں یوز کرا یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، واسعا اور کوشش کرے وہ شخص، وہی جس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم قرار دیا جو ماضی میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتا رہا، لوگوں کو اس سے روکتا رہا، اور اب بھی. اچھا یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیجئے گا. یہ مسجد میں جو خرابی کی بات ہو رہی ہے نا، وسع اور کوشش کرے، فی خرابی ہے، ان کی خرابی کی، یا ان میں ویرانی کرنے کی، یا خرابی کرنے کی، یا ان میں ویرانی کی. اب یہ جو ہے نا، یہ دو طرح سے ہوتی ہے. عربی میں کسی بھی چیز کو جب بیان کرنا ہوتا ہے، جس طرح ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ لغوی معنی ہے اور یہ اصطلاحی معنی ہے، اسی طرح ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے عربی میں. وہ ٹرم ہوتی ہے کسی بھی چیز کا، لفظ کا ہم دیکھتے ہیں حصی معنی اور مانوی معنی. حصی معنی کہ جو دیکھنے میں آپ کو، دیکھنے میں محسوس کرنے سے جو پتہ چل رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے. مانوی جو دیکھنے میں نہیں ہے، اس کا معنی اس طرح سے لیا جاتا ہے. تو اب حصی معنی میں تو خرابی اور ویرانی سے مراد ہر طرح کی جو توڑ پھوڑ اور نقصان پہنچانا. ایون مسجد سے کوئی روک رہا ہے، دیکھنے میں ظاہری طور پہ روک رہا ہے کہ نہیں آؤ ادھر، یہ اس کا حصی معنی ہے. ظاہری معنی، چلے ظاہری معنی سمجھ لیں. اب اس کا ایک اور باطنی معنی کہہ لیں، یا مانوی طور پر جو اپنے دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا، تو اس میں اس کا کیا ہوگا؟ خرابی کا، ویرانی کا. کہ مسجد تو آباد ہے، لوگ آ رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. یہاں پر یا پھر لوگ بہت ہیں لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کے دنیا کے ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں. تو یہ بھی مسجدوں میں ایک خرابی اور ویرانی. باقی ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے یہ اس کی ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن میں نے پوائنٹ سارے آپ سے اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ اس دور میں بھی وہ بھی شیئر کر دی ہیں، اور آج کے دور میں بھی مسجد میں کیا ہونا چاہیے، کس مقصد کے لیے ہے، ہونا کیا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اولائکا اشارہ ہے. یہ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب کا اشارہ، دور کا اشارہ. اور پھر آگے فردر دیکھتے ہیں ہم کہ واحد کے الگ ہیں، جمع کے الگ، مذکر کے الگ ہیں، مؤنث کے الگ. یہ جمع کا ہے، دور کا. زیادہ تر اس میں مذکر مؤنث دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، کبھی کبھار کسی ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کا ہوتا ہے وہ لوگ، لیکن عربی میں اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. آپ دور کا یہ کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، قریب کا دور کے ساتھ. تو ان سب کی
اپنی اپنی اہمیت ہے. بس فی الحال اتنا ہی. کسی نے اگر کہا کہ وہی لوگ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر نے اسی طرح کیا ہوگا. اشارہ دور کا ہے، جمع کا. ترجمہ کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں. ما کان لہم، یہ بہت استعمال ہوگا، ما کان لہم، ما کان لہو، اس طرح سے. تو یہ جو اسلوب ہے اس میں ما عام طور پر نفی کا ہوتا ہے، نافیہ. نہیں ہے، نہیں. کانا، ویسے کانا کا مطلب یہ ایک طرح کا فعل ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا، کانو وہ تھے. لیکن کبھی کبھار ان کا حال یا مستقبل میں بھی کیا جاتا ہے. تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ بات ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے گی، تو پھر اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ اس دور میں بھی تھی، اب بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے ما کانا، نہیں ہے. لہم، یہ لام جارا، فور، کے لیے. ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے، ویسے زیر والا ہوتا ہے. ہم ضمیر جمع مذکر غائب. ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے انہیں کوئی حق نہیں ہے. یا اور بھی اس کا کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، سمپل کر لیں. نہیں ہے ان کے لیے ان، یہ کہ یدخلوہا، اس میں داخلہ یدخلو یہ فعل ہے، ہاں ضمیر جینڈ پہ آ رہی ہے، واحد مؤنث غائب کی، لیکن مساجد کی طرف جا رہی ہے، تو ترجمہ ہم جمع کا کریں گے. یہ یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ جب کوئی فعل پورا ہو جائے اور اس کے بعد کوئی ضمیر اس طرح لگی ہو، تو وہ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول بنتی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو داخلہ یدخلو، دال خا لام. تو یہ واؤ کا مطلب ہے کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں نا، فاعل جمع ہے، اور شروع میں یا لگی ہوئی ہے، تو یہ علامت مضارع. یہ واؤ نون ہی تھا، یہ واؤ نون تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، تو یدخلونا سے یدخلو رہ گیا. تو یہ واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے، وہ داخل ہوتے ہیں. این یدخلو، یہ کہ وہ داخل ہوں، ہاں ان میں. اس کو کلیئر کر لیجئے گا. حروف مادہ میں پہلے بولنے کی کوشش کیا کروں گی انشاءاللہ تعالی. شروع میں تو مجھے تھا کہ آپ کو مشکل نہ لگے، لیکن حروف مادہ سب سے پہلے دیکھا کریں، خاص طور پہ فعل میں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. دال خا لام. اب شروع میں یا، اب پتہ چل جائے گا علامت مضارع ہے، ترجمہ مضارع میں کر لیں گے. اور بعد میں واؤ، پتہ چل جائے گا کہ فاعل جمع ہے، اور اکیلی واؤ نہیں آتی. یا یدخلونا ہوتا ہے، نون گر گیا ان کی وجہ سے. اور جب نون گرتا ہے نا، تو واؤ اور الف، الف آ جاتا ہے. نون گرنے کے بعد کون آتا ہے؟ الف آتا ہے. تو یہ واؤ اور الف وہی شکل ہے جو فعل ماضی کے آخر میں بھی ہوتی ہے، فعل امر کے آخر میں بھی ہوتی ہے، فعل نہیں کے آخر میں بھی ہوتی ہے. اور میں نے بتایا تھا نا، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو نون گر جاتا ہے اور پھر الف آ جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ الف کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ایک اور قاعدہ، جب یہ ضمیر آ کے لگتی ہے نا اس طرح سے، مفعول بھی بن رہی ہے، مفعول بن رہی ہے نا، آ کے لگتی ہے، تو پھر الف لکھنے میں نہیں آتا. یدخلوہا، وہ اس میں داخل، وہ ان میں داخل ہوتے ہیں. اگر ہوتا تدخلوہا، تم ان میں داخل ہوتے ہو. این یدخلوہا، یہ کہ وہ ان میں داخل ہوں. الا حرف ہے، حرف استثناء، مگر خائفین، خا واو فا، خوف سے یاد رکھیے گا. خائفون ہوتا ہے ڈرنے والا، یہ اس کی جمع ہے. خائفونا، خائفینا، خائفینا، بس اتنا ہی. مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو ویسے اس کا ہے ڈرنے والے، مگر یہ کہ ڈرنے والے ہوتے ہوئے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. تو بس اتنا بھی ٹھیک ہے، مگر ڈرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ایسے ظالم لوگوں کا، یہ اللہ کی مساجد میں ان کا تو داخلہ بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ انہیں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی اونچ نیچ الٹی سیدھی حرکت کی تو یہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے. Okay؟ اور یہ بہت سخت وارننگ ہے اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی. لوگ ڈرتے نہیں ہیں آج، پتہ نہیں اتنے کس اتنی جرت سے کہہ دیتے ہیں کہ اس مسجد میں نہ آؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. لہم، اب لہم بہت دفعہ آ رہا ہے، بس میں ترجمہ کر دوں گی. کیا ہے یہ میں بتا چکی ہوں. ان کے لیے فی دنیا، فی حرف دنیا اسم، دنیا میں، خزیون اسم ہے، تنوین لگی ہوئی ہے. خا زا یا، رسوائی ہے، واو اور. لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں،
یہ بھی ال لگا ہوا ہے تو میں نہ بھی بتاؤں تو اسم ہے، گول تا لگی ہوئی ہے میں نہ بھی بتاؤں تو اسم ہے، تنوین لگی ہے میں اب نہ بھی بتاؤں تو اسم ہے. بالآخر آخرت میں کیا ہے؟ عذاب عظیم، اور عذاب عظیم اگر رکنا ہے تو عذاب عذاب، عظیم عظیم، دونوں پہ تنوین ہے، دونوں اسم ہے. تو ایک تو عذاب خود بہت تکلیف والا، بہت بڑی چیز ہے یہ، اس کی آگے اس کی صفت آ رہی ہے عظیم، کہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. تو اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ بہت سی احادیث مبارکہ میں مسجد کی طرف جانے کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے. بہت سی احادیث ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے شیئر کریں گے. اور پھر مسجد سے روکنے کا بھی پتہ چلتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کرتے ہیں. اور اس آیت مبارک کو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دیکھ لیجئے. لمبی ہے، تھوڑی سی لمبی تو نہیں ہے، اس کا ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی قاعدہ ہے. تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے ہر لفظ کو سب سے پہلے پہچانے، اس میں فعل ہے حرف ہے، کیونکہ اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو مانا منع کرے یا اس سے جس نے منع کیا، دونوں ٹھیک ہیں. اللہ کی مسجدوں سے این یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، فی ہا ان میں، ہا کس کی ضمیر ہے میں نے بتا دیا، لیکن ترجمہ ان کر رہے ہیں جمع کے ساتھ، وجہ بھی میں نے بتا دی. اسمہ اس کا نام، کس کا نام؟ اللہ تعالیٰ کا نام. یہ جو ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں، اس میں جو غائب کے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ ضروری ان کو پہچاننا ہوتا ہے، پتہ چلے یہ پیچھے کدھر جا رہے ہیں. اور جیسے اب فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہوتے ہیں نا. فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے جیسے میں اور ہم، سیکنڈ پرسن جو موجود ہے، حاضر ہے، جس سے بات ہو رہی ہے جیسے آپ، تم اور آپ. تھرڈ پرسن جو غائب ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، وہ اور ان وغیرہ. اب میں، اور جب میں کہہ رہی ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم بھی کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تعظیم کے لیے. اس طرح سے جب میں تم اور آپ کہتی ہوں تو پتہ ہے کہ آپ جو حاضر ہیں آپ کو تم اور آپ کہہ رہی ہوں، کسی غائب کو تو تم اور آپ نہیں کہوں گی. لیکن غائب میں مسئلہ ہوتا ہے پھر، اس نے کیا، اس نے کہا، کس نے کیا، کس نے کہا. تو اس کے لیے پھر ضمائر کی پہچان ضروری ہے. اس میں غائب کے ضمائر میں ہر ضمیر پہ بتاتی جاتی ہوں، یہ حاضر کی ہے یا غائب کی، آگے فردر واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مونس. بلکہ آپ کو میں نے شاید ذکر کیا ہو کہ یہ 14 سیغے ہوتے ہیں ضمائر کے. اسی طرح فعل کے بھی 14 ہوتے ہیں. تو 14 کیسے بنتے ہیں؟ اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے نا، واحد ایک ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عربی بڑی وسعت ہے زبان میں. اس میں واحد ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو مثنیٰ کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو یہ مثنیٰ کے بھی سیغے ہوتے ہیں ان گردانوں میں. اچھا جی بس اتنا ہی. الا کہاں وسع، اور کوشش کریں، یہ میں نے کہہ دیا، یہاں سے کرتی ہوں. این یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام، وسع اور کوشش کرے. ویسے یہ ماضی ہے لیکن ان کی وجہ سے اب ہم اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں. فی خرابیہا، ان کی خرابی کی، ان کی ویرانی کی. اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے. یہ ما کانا لہم اس طرح کا ملتا جلتا اسلوب قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے. اس کا اس طرح بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ان کا حق نہیں تھا، یا انہیں ایسا کرنا مناسب نہیں تھا. بہت طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ان، یہ کہ یدخلوہا، وہ داخل ہوں ان میں، مگر الا خائفین، مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. لاہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزیون ہے، رسوائی ہے. والہم، اور ان کے لیے فی الآخرہ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. تو اس کی تو جتنی بھی ڈیٹیل بتائی جائے تو کم ہے. قرآن مجید میں بار بار آپ کو، آپ کے سامنے یہ ذکر آتا رہے گا، نوٹ کرتی جائیے گا کہاں عذاب کا ذکر ہے. وہ کچھ چھوٹی آیت، چھوٹا حکم نہیں ہوتا جہاں پہ کسی چیز کی کسی اسے کہتے ہیں جہنم کی وعید سنائی جائے، اس کی دھمکی، اس کا ڈراوا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں یہی دیکھا کہ عبادت گاہیں، خاص طور پہ مسجدیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. تو اس میں وہی لوگ داخل ہونے چاہیے جن کے اندر تقویٰ ہو، خدا خوفی ہو، ڈر ہو، اور تو خلوص نیت سے عبادت کے لیے مسجدوں میں داخل ہوں.
اور باقی نے کسی وقت بھی کسی کو نہیں روکنا چاہیے کسی کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا، اللہ کی مسجدوں سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ایک تو ظالم کون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور پھر اس میں دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ڈھکے رہیں، قیامت کے دن کھلیں، لیکن یہ ایسا جرم، بلکہ مجھے گناہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ایسا گناہ ہے اس کی دنیا میں بھی رسوائی ملتی ہے اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے۔ جن آیات میں بھی جہنم کی بات ہے، عذاب کی بات ہے، آگ کی بات ہے، بہت یہ غور زیادہ توجہ طلب، جائزہ لینا چاہیے سب کو اپنا، باقی اپنا اپنا ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ صرف ہم مسجدوں سے جانے سے تو نہیں، ویسے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ سے روکنے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ بعض دفعہ ہم انکانشیسلی کوئی شخص اللہ کے راستے پر آتا ہے، کوئی بچہ بچی، کوئی بچہ داڑھی رکھتا ہے، بچی پردہ کرتی ہے، یا قرآن مجید سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ میں ویسے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے راستے میں روکنے والے نہ بنیے گا۔ بعض دفعہ ہم اپنے ہی بچوں کو ڈسہارٹ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا اور کوئی رشتہ نہیں کرے گا اور یہ اور وہ، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی بس اتنا ہی، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واو اور واو حرف ہے، اب تو یاد ہو گیا ہوگا آپ، للہ، لام جارہ لگا ہوا ہے، زبر زیر والا لام، فور کے لیے، آگے تھا اللہ، تو اللہ کے ساتھ جب اس طرح لام یہ لگتا ہے نا تو وہ الف لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ یہ قاعدہ ہے کسی بھی ال والے اسم پر جب یہ لام آتا ہے نا زیر والا، تو وہ جو اس کا خالی الف ہوتا ہے نا، ال کا الف ہوتے خالی، اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تو وہ پھر لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ گرامر اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے اللہ ہی کے لیے، ہی صرف اللہ یا ہی کے ساتھ ترجمہ کیوں کیا، کون سی چیزیں جو ہے مقدم ہو رہی ہے جسے بعد میں آنا چاہیے تھا۔ آگے المشرق، اب ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا، فا پس یا پھر، اینما اس کا ہوتا ہے جی جہاں کہیں بھی، اس کا بھی کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیت میں بھی، تو آسان یہی ہے کہ بس آپ اس طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ اس کا بعض نے اس طرح بھی کیا ہے کہ ہے اینما، اس کا ہم بعض یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں جہاں بھی، جہاں بھی، تو ویسے زیادہ تر اس کا کیا جاتا ہے کہ جس طرف بھی، اینما جدھر بھی، جس طرف بھی، لکھ لیجئے گا۔ تولو، واو لام یا، یہ بڑا زبردست دلچسپ لفظ ہے، اس سے اس کی شکلیں اتنی مختلف مختلف آئی ہیں قرآن مجید میں، اور اتنے مختلف معنی آئے ہیں اس میں، تو بس آج اس کو دیکھ لیں جس کے ساتھ یہ واو لام یا ہے، یہ لام مشدد، بس اس لفظ کو پہچان لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا۔ یہ کبھی ہوتا ہے کسی طرف منہ کرنا، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے منہ پھیر لینا۔ تو وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ ایک تو اگر اس میں منہ پھیرنے کا مطلب ہو تو اس کے بعد ان لگا ہوگا، اور ضروری نہیں ان لگا ہو، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ آپ کو آیت کے کانٹیکٹ سے پتا چل جاتا ہے، تو وہ مفسرین نے، اسکالرز نے پھر ترجمہ اس حساب سے کیا ہوتا ہے۔ تو بس اس میں منہ کرنا کسی طرف، جیسے آپ ایک وقت میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں آپ درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں دو لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ کو دائیں طرف والا کوئی بات آپ سے کرتا ہے تو آپ اس کی طرف منہ موڑیں گے نا، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دائیں والے کی طرف منہ موڑ کے اس کی بات سن رہے ہیں، اور آپ نے بائیں والے کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے آپ نے، تو اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت کون سا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو ولو، واو اور الف آ رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے، واو اور الف فعل ماضی کے آخر میں بھی آتا ہے، اور وہ مضارع جو بدل گیا ہوتا ہے اور بدل کے فعل امر یا فعل نہیں بن گیا ہو، یا پھر اس سے پہلے کچھ ایسے الفاظ آئے ہوں جس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہو، تو اب بس اس کے لیے اتنا ہی۔
تو یہ واو اور الف یہاں پر یہ جو واو ہے نا یہ جمع کی علامت ہے کہ، اور ویسے بھی میرے خیال میں جب میں نے واو لام یا بتا دیا تو پھر شروع والی تا علامت مضارع ہے، بعد والی واو فاعل کی واو ہے جمع کی. تو اب یہ جو میں حروف مادہ بولتی ہوں نا اس میں کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ واو یا یا بھی آتے ہیں. واو اور یا بڑے زبردست حروف ہیں اس لحاظ سے کہ یہ پوری شکل بدل کے رکھ دیتے ہیں، کائنات ہی بدل دیتے ہیں، الفاظ کی ان کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں. انہیں حروف علت کہتے ہیں عربی میں. یہ ان کو اچھا بس اتنی ڈیٹیل کافی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ شکلیں بدل لیتے ہیں اس لفظ کی بھی، بعض دفعہ اپنی. یہ واو اینڈ پہ آئی ہو نا آخر میں حروف مادہ جو میں 3 بولتی ہوں اس کے اینڈ پہ اگر واو آئی ہو تو بعض دفعہ وہ واو یا بن جاتی ہے، بدل جاتی ہے. اچھا بعض دفعہ وہ جو یا ہے وہ گر جاتی ہے. تو یہ گرامر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نا عربی گرامر میں، وہ حروف علت کو پہچاننا کہ اس کے حروف مادہ میں حروف علت ہے واو یا، اور یہاں پر ان کی شکل ان کی وجہ سے بدل گئی ہے. سب سے زیادہ ٹائم اور محنت ان چیزوں پہ لگتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. میں نے حروف مادہ بھی بتا دیے اور باقی میں نے یہ فعل ہے، مضارع ہے، شروع والی تا علامت مضارع. تم منہ کرتے ہو، تم منہ کرو گے اکارڈنگلی. فائنما تو پھر جس طرف بھی، جدھر بھی، تو ولو تم منہ کرو گے. فسما فا حرف ہے تو، اور اینما کبھی میں آپ سے نا آج تو پہلی بار میرے خیال میں آیا ہے. یہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. میں ابھی زیادہ چیزوں کو ٹچ نہیں کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ میں بتاؤں گی کہ یہاں یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پہ کس طرح کا ہے. بس آج جتنا بتا رہی ہوں اتنا نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے. فا ہے جی حرف تو، پس سو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے بات کیا چل رہی ہے. کبھی تو کے ساتھ ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب کوئی شرط پائی جا رہی ہے تم ایسا کرو گے تو ایسا ہے. اچھا ہاں بیٹی اسکرین پہ نہ لکھیے جی. فسما یہ جیسے سما ہوتا ہے نا پیش والا سا، اس طرح یہ سما ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں. اور ویسے میں بتا دوں عربی میں یہ اور بھی بڑے اس کا ایک بڑا فنکشن ہوتا ہے، رول ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے بعد جو چیز آ رہی ہوتی ہے نا اسم آ رہا ہوتا ہے عام طور پہ، یہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کو اور پرومیننٹ کرتا ہے. لیکن آپ بس یوں کریں فسما، بس وہیں ہے. کیا ہے وہیں پر؟ بات کیا ہو رہی ہے؟ فَأَيْنَمَا بس جدھر بھی، جس طرف بھی، تولو تم منہ کرو گے، فَثَمَّا تو وہی ہے، وجہ اللہ، وجہ واو جیم ہا چہرہ، چہرے کو کہتے ہیں. وجہ اللہ اللہ کا چہرہ. اب جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات قرآن مجید میں آتی ہے یا حدیث مبارکہ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے تو بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ اسی طرح ہے. اس کے بارے میں بہت مختلف رائے ہیں. بعض لوگ اس کو مختلف معنی میں لے جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت. لیکن یہ ہمارے ہاں بہت سے یہ اب جو ہمارے سلف صالحین اور یہ سب ان کی جو ریسرچ اور یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو اس کے مطابق آپ نے اس کو اس چیز کو اسی طرح ہی آپ نے ماننا ہے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے. ہاں امیجن نہیں کرنا آپ نے، نہ کوئی مثال دینی ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ میرے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ. ناٹ ایٹ آل. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس حصے کی کیا کسی کو نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو بس جہاں ذکر آئے ویسے ہی مانیے. کچھ لوگ اس کو مانا مختلف کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت مختلف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. چہرے کا ذکر ہے چہرہ بولیے، ہاتھ کا ذکر ہے ہاتھ بولیے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لکھا ہاتھ ہوتا ہے، ترجمے میں قدرت کیا ہوتا ہے ترجمہ. تو خیر یہ اب ڈفرنٹ اوپینین ہے، اس میں جو زیادہ صحیح ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بس اسی طرح وہی اللہ کا چہرہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں کہا کیا جا رہا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کچھ خاص صورتیں، کچھ خاص سچویشنز میں قبلے کی پابندی وقتی طور پہ ختم کرنا ہے.
पहले क्या जिक्र हो रहा है? जालिमों का, जो अल्लाह की मस्जिदों से, इबादत गाहों में आने से रोकते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी ये जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकना और इनको वीरान करने की कोशिश करना, ये अल्लाह ताला की इबादत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तमाम डायरेक्शंस अल्लाह ही की हैं, अल्लाह ही के लिए हैं। सो इंसान को अगर किबले की तरफ रुख करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आए, जैसे होता है ना कभी रात का वक्त है, या सफर में, जहाज वगैरह में, अच्छा, या दुश्मन का खौफ हो, या किसी भी वजह से किबले की डायरेक्शन नहीं मालूम हो पा रही है, तो जिस तरह भी मुंह करके नमाज पढ़ ले दुरुस्त है। ये सुनन अबी दाऊद की मैंने आपसे ये उसकी एक और हदीस है कि इसको नहीं, मैं कुछ और आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मैं कुछ शान नजूल आपसे शेयर करूंगी। इसके बारे में ये कहा जाता है, पहले मैंने आपको बता दिया, ये आपने ज़हन में रखना है। इस आयत का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका जब दिल चाहे, जहां दिल चाहे, आप बस कहीं भी नमाज पढ़ ली। नहीं, फर्ज नमाज के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। इल्ला माशाल्लाह के नहीं पता चल पा रहा, तो उस सूरत में आप कर सकते हैं। बाकी फर्ज के लिए डायरेक्शन का किबला होना जरूरी है, लाजमी है। हाँ, नफिल नफिल नमाज का ये हो सकता है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें पता चलता है कि वो अपनी ऊँटनी पे ही जैसे पढ़ लिया करते थे, तो वो जिधर ऊँटनी जाती थी उसी तरफ वो अपनी नमाज जारी रखते थे। हाँ, फिर ये भी राय मिलती है कि शुरू किबला की तरफ वो कर लेते थे, उसके बाद ऊँटनी चल पड़ती थी और बस जिधर जा रही है। तो दोनों राय मिलती हैं, लेकिन याद रखिएगा, फर्ज नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह करना जरूरी है। उसके आदाब, उसकी शराइत में शामिल है। ये चंद लिमिटेड सिचुएशन में बताया गया है, एक बार। दूसरा ये बताया गया कि अल्लाह ताला को, ये इन लोगों ने, पुराने लोगों ने, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, वो ये समझते हैं अल्लाह बस इधर ही है, बस इधर ही मुंह करेंगे तो अल्लाह मिलेगा, इस जगह जाएंगे तो अल्लाह मिलेगा। नहीं, अल्लाह ताला इन सब चीजों से आजाद है। और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन अपने इल्म की वजह से वो तमाम हर जगह, अपने इल्म की वजह से, उनका इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है। तो तमाम डायरेक्शंस, तमाम समत अल्लाह ताला के लिए हैं। और अगर कोई शख्स कभी किसी वजह से ये नियत करके किसी भी तरफ अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करता है, तो उसकी नियत अगर अल्लाह ताला की लिए, तो उसकी वो डायरेक्शन कबूल की जाएगी। बस ये कुछ चीजें। फिर इसके बारे में ये बताया जाता है, ये मैं आपसे कुछ हदीस शेयर करती हूँ। इसकी शान नज़ूल में, हाँ, जामिया तिर्मिजी के ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफल अदा कर रहे थे, और सवारी किसी भी समत को रुख कर लेती थी, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का से मदीना आ रहे थे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने यही आयत पढ़ी और फरमाया, ये आयत उसी बाब में है। ठीक है, एक ये बात हो गई कि उस वक्त नाजिल हुई। फिर इसके बारे में एक और हदीस से भी हमें पता चलता है, वो हम देखते हैं, वो भी जामिया तिर्मिजी की है। एक और रिवायत में है कि एक सफर में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रात अंधेरी थी, हर एक को किबला जिधर मालूम हुआ नमाज अदा कर ली, और निशान के तौर पे उन्होंने पत्थर रख लिए। सुबह को मालूम हुआ कि बाज लोगों ने गलत डायरेक्शन में नमाज अदा की। अब उनको फिक्र हुई, तो तब ये आयत नाजिल हुई। ठीक है, अच्छा। फिर एक और जो कतादा बुजुर्ग और बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहक्किक, वो कहते हैं कि ये आयत मंसूख है, और पहले ये था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है। जब से वो आयत आई कि जी बस ये आगे आएगी इंशाल्लाह ताला, फवल्ली वजह का शत्र अल मस्जिद अल हराम, कि वहां डायरेक्शन करना जरूरी है। लेकिन ये इस राय को मैं अभी छोड़ रही हूँ, इसको मैं अपनी इस तर्जमा और तफसीर में नहीं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने शान नजूल बयान कर दिया आपके सामने, और मैंने ये भी बता दिया कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी कुछ भी किधर भी मुंह करके नमाज अदा करने, खासतौर पर फर्ज के लिए नहीं। और ये ज्यादातर यही राय है, और इस पर इत्तेफाक है कि सफर में फर्ज नमाज इस तरह से नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि आप ना पढ़ें, वो रुक कर जमीन पर प्रॉपर सजदा होना चाहिए। बाकी इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मुफ्ती साहबान से आप पूछें। मुझे जो कुछ एक दो राय आपके सामने मैंने रख देती हूँ, कभी बता देती हूँ दोनों राय उसमें से जो ज्यादा बेहतर मुझे लगती है, कभी वो भी शेयर कर देती हूँ, कभी मैं कुछ भी नहीं बात करती हूँ, क्योंकि जिनका फील्ड है वही इस बारे में बात करें तो अच्छा लगता है। तो ये हो गया। अब आगे इस आयत मुबारका में एक और भी कुछ डिटेल है जो मैंने, पता नहीं पहले आपसे कभी इस टॉपिक पे बात की है या नहीं की।
ایک لفظ ہوتا ہے وحدت الوجود. ہمارے یہاں کچھ صوفی حضرات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز کے اندر ہے. میں بھی یہ ہوں، وہ بھی یہ، کہ وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہے. تو وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہ اس میں ایسا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ- تو اب اس کی چونکہ یہ ٹاپک اس وقت ہمارا نہیں ہے، میں اصل ٹاپک پہ رہنا چاہتی ہوں. تو آپ کو آئیڈیا دیا ہے، کبھی اس چیز یہ آپ کی نظر سے گزرے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس آیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہیں، اور اپنے علم کی وجہ سے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور تمام ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کے لیے. بس دیٹس آل، اتنا کافی ہے. اچھا، اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ ان اللہ واسع علیم. انا آ گیا، بہت زور تاکید آنے والی ہے. بے شک حرف ہے یہ، بے شک اللہ واسع علیم، واسع ہے، علیم ہے. بیچ میں واو نہیں لگا ہوا تو واو نہ لگائیے گا. اکثر ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، وسعت والا ہے اور بے دہانی میں ہم اس طرح سے کر جاتے ہیں. نہیں، بہت فرق پڑتا ہے. اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کروں گی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی خود سے کوئی لفظ ایڈ نہیں کرنا ترجمہ کرتے ہوئے بھی. بیچ میں سے کم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اگر اس کا ترجمے پہ غلط اثر نہیں پڑ رہا. باقی ترجمہ بھی بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا ان پہ یہ تسلی ہے. میں نے جتنے بھی اپنے تمام گروپس کے لیے جتنی ایپس سلیکٹ کی ہیں، الحمدللہ ان پہ میری تسلی ہے. میں ان کو پہلے چیک بھی کرتی ہوں، میں گرامیٹیکلی بھی چیک کرتی ہوں. تو یہ الہدا والوں کا مجھے یہ پسند ہے، آسان ہے. تو اس میں اکا دکا جگہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی گرامر کا ایشو ہو، وہ میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں. باقی اگر آپ اس کو بھی کر لیتی ہیں نا یاد، کھل کے کریں، کانفیڈنٹ ہو کے کریں، بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت آسان. اس میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے. واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے. کیوں فرمایا؟ یہ جو اس طرح کی صفات آتی ہے نا جب کبھی کسی کے آخر میں آیت مبارکہ میں، ایک تو اس کا خاص تعلق اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام آتے ہیں. اور اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے. اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر بھی وسیع ہے، اس کا یہ دائرہ فیض بھی وسیع ہے. وہ اتنا تنگ نظر تنگ دل نہیں ہے کہ بس یہ ادھر اتنے سینٹی میٹر کر کے منہ کرے گا کعبہ کی طرف تو ہی میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. ایک تو کعبہ بھی، یہ مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا، اور بہت بڑی اس میں وسعت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے کسی کو کعبہ کی قبلہ، مجھے قبلہ بولنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ قبلہ کی بات ہو رہی ہے. قبلہ اور کعبہ میں اس طرح سے فرق ہوتا ہے. یہ ڈائریکشن کی جب ہم بات کریں گے تو قبلہ، تو قبلہ کی اگر ڈائریکشن کسی وجہ سے نہیں معلوم ہو رہی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ ایک شخص کی نماز کا وقت ہو گیا، یہ کوئی عبادت پہلے بھی جو تھا یہ آج نماز کا وقت ہے اور کوئی مجبوری آن پڑی، نہیں پتا چل رہا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، برا من آ جائیں یا قبول نہ کریں. نہیں، بہت وسیع ہے. اور اگر قبلے کی تلاش میں کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں، کس وقت، کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے. بہت وسعت والا ہے. دل کی بھی وسعت، ذہن کی بھی وسعت، یہ ہم نے بھی پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کا مقصد ہی یہی ہے. ایک تو اللہ کی معرفت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں تھوڑا سا تو پتا چلے، کیونکہ اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح تھوڑی ہوتی ہیں. وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں، ذاتی ہوتی ہیں، ہمیشہ سے تھیں، ہیں اور رہیں گی. تو یہاں پر دو صفات ہیں، وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اور خوب علم والا ہے. یہ تھی جی آیت مبارکہ. ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 115 ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا، تو پھر جدھر بھی، جس طرف بھی، تولو، تم منہ کرو گے، جب تم منہ کرتے ہو، فَسَمَّا، تو وہی ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. بس اسی طرح ترجمہ کیجئے. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت مبارکہ 116 کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، واو اور قالو. قالو اب آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. چلیں، اگر کوئی پہلی بار سن رہے تو ان کو میں بتا دوں، واو اور الف آ رہا ہے. تو یہ جو واو اور الف آخر میں آتا ہے نا، یہ فعل کی علامت ہوتا ہے، فعل کی نشانی ہوتا ہے. وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی. مضارع عام مضارع نہیں،
جس میں چینجز ہوئی ہوتی ہیں، جو بدل کے کبھی امر بن گیا، کبھی نہیں بن گیا، کبھی ویسے کسی لفظ کے آنے کی وجہ سے اس کا نون گر جاتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے پہچان لیا، واو اور الف یہ ہے تو یہ فعل ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ وہ اس کے پہلے حرف کی طرف جائیں تو اگر وہ زبر متحرک ہوگا، حرکت والا ہوگا، جیسے یہاں زبر والا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے، تو یہ فعل ماضی ہوگا. اور پھر اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ جب بھی یہ واو آئے نا تو سمجھ جائیں جمع ہے. چاہے اسم ہے اس میں بھی جمع ہوں گے، چاہے فعل ہے اس میں بھی جمع ہوں گے. اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا. یہ حمزہ خاصا اس کو چھوڑ دیں، یہ بڑا ایکسیپشن جو ہوتی ہے نا عربی گرامر میں بھی، تو یہ اس میں سے ہے کہ کیسے بنائیں. یہ بس اتخذ بہت استعمال ہے، یاد کر لیں. تو یہاں پر بامانہ بنانا ماضی ہے. اتخذا بنا لیا، کس نے؟ اللہ نے. کیا بنا لیا؟ والدا، تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ اسم ہے. کوئی اولاد. اب انہوں نے، یہی لوگ جو اللہ سے اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کے ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. کیا کہتے ہوتے تھے یہ یہود؟ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کہتے تھے یہ مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح مشرکین عربی کسی سے کم نہیں تھے، پیچھے نہیں تھے. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ذکر آئے گا آگے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، یہ بیوی اور بچوں سے اسے حاجت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ہی نہیں، نہ انہیں کسی بیوی اور بچے کی ضرورت ہے. تو اب یہ دو آیات میں اس میں مختلف آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہت خوبصورت انداز سے. میرے ساتھ دیکھیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا ہے. سب سے پہلے کہا سبحانہ، سبحانہ ہو. اس کو بس یاد کر لیں، وہ پاک ہے. میں کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا نا میں سبحان کے لفظ کو کھولوں گی، بس آج کے لیے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. آگے چلتے ہیں. یہ دونوں آیات جو کہ ملتی ہوئی ہیں تو ان کو مکمل کر لیتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور ریکارڈنگ سن لیجیے گا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 117 تک مکمل کرتی ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی سے ہر. اب پاک میں بہت تفصیل ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہے. ویسے تو میں پوری کلاس بھی لگا دوں گی تو یہ کم پڑ جائے گی، تو میں اس کو مختصر بس بتا رہی ہوں. ان دو آیات میں خاص طور پر یہ جو اولاد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ویسے کہیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں انہوں نے بیوی کا بھی بات کی، یہاں پر اولاد کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو رد فرمایا، یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اولاد تو محتاجی کی دلیل ہے. انسان کو دل چاہتا ہے کہ اسے یاد رکھا جائے یا بڑھاپے میں اس کے کوئی کام آئے، کوئی مدد کرے، کوئی کمپنی دے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بلکہ لہو اس کے لیے ہے، اسی کے لیے. ماں جو، بامانا جو، پھر سماواتی والا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے. اب دیکھیں جس پہ ال لگا ہوا ہے میں ہر دفعہ نہیں بتا رہی، کبھی بتا دوں گی بیچ میں، تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا. سب یہ پہلے آ چکے ہیں الفاظ. بس دیکھ لیں یہ حرف، اس کا مطلب ہے بلکہ. یہ کئی اور معنی میں بھی آتا ہے، جب کبھی مختلف معنی میں آئے گا تب ذکر کر دوں گی. بلکہ اسی کے لیے ہے ماں بامانا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اب دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے. جب اللہ مالک ہے تو پھر ایوری تھنگ ایلس وہ مملوک ہو گئی. اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ شریک ہوتا ہے، مملوک نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی رد ہوگی ان کی بات. بیٹا بیٹی جو بھی ہے، خاص طور پہ بیٹے کی بات اگر کر رہے ہیں تو. کلن، اب کلن کا کہیں ترجمہ کریں گے ہر ایک، کہیں کریں گے سب. تو یہ اس کا قاعدہ ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا، پھر کبھی دوبارہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کلن یہاں پہ لکھ لیں جی سب. لہو اسی کے لیے، یہ لام جا رہا ہے زبر کے ساتھ آیا کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. سب اسی کے لیے قانتون ہے. قاف نون تا، قانت ہوتا ہے بہت زیادہ فرما بردار، بہت زیادہ اطاعت گزار. اسکرین نہیں شیئر ہو رہی جی؟ مجھے میسج کیجئے. کیا اسکرین شیئر شو نہیں ہو رہی؟ میری طرف سے تو بیٹی یہ فائنل ہے.
ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں. بیٹی اپنا چیک کیجئے گا نیٹورک. کلن سب, جی جزاک اللہ خیر, اسی کے لیے قانت ہیں. جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. قاف نون تا, بہت زیادہ اطاعت گزار, بہت زیادہ فرما بردار. فرما بردار اور اطاعت گزار, یہ تو مسلم کو بھی کہتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں. قانت میں کیا خاص بات ہے, لکھ لیجئے, دو باتیں آج لکھ لیجئے. ایک تو اس لفظ میں عاجزی پائی جاتی ہے, یہ بیویوں کے لیے بھی لفظ آئے گا آگے چل کے انشاءاللہ تعالی. اس میں عاجزی پائی جاتی ہے. دوسری یہ کہ اس میں یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کبھی اطاعت کر لی کبھی نہیں. تو ایک یہ کہ عاجزی پائی جاتی ہے, دوسرا دوام ہے, ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تیسری بات کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اولاد بنا لیا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد. ایک حدیث صحیح حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی ہے, کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی. اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا, اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا. اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے رد فرمایا کہ وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے. دوسرا فرمایا کہ وہ مالک ہے. تیسرا فرمایا کہ آسمان اور زمین میں رہنے والے جتنے بھی ہیں نا مخلوق, جو بھی ہیں, سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. عام فرما بردار نہیں ہے, قانتون ہے. قانت سے ٹھیک ہے, ان کا تو سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتا ہے. اور جبکہ بیٹا جو ہوتا ہے, اولاد جو ہوتی ہے, وہ تو سرکشی کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی یہاں پہ. قانت یہ بھی اسم ہے, یہ واو نون آ رہا ہے, تو واو نون کے ساتھ شروع میں یا تا لگی ہوتی تو فعل مضارع ہونا تھا, وہ نہیں ہے تو یہ اسم ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرما برداری کرنے والے بھی, لیکن خیر اتنا ایگزیکٹ ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں, انہوں نے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے, فرما بردار. آیت نمبر 117, آج کی آخری آیت مبارکہ. اب دو باتیں اور. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی, یہ کوئی چھوٹی بات ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوں. تو اب تین باتیں پچھلی آیت میں تھی, دو اس آیت میں ہے. مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. با دال عین فعیل کے وزن پر ہی ہے. تو یہ ہوتا ہے جی کچھ بنانے والا, پہلی بار بنانے والا, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی مادے کے, میٹیریل کے, بغیر کسی مثال کے, پہلی بار بنانے والا, ایجاد کرنے والا. وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے, ایجاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلی بار ان چیزوں کو بناتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کا نمونہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہر چیز کو نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے. اب آخری دلیل کیا ہے اس آیت مبارکہ میں. اس آیت مبارکہ کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں. اس میں ہے وَإِذَا قَضَى, واو اور اذا اسم ہے. تو ویسے یہ قضا جو ہے نا, قاف ضاد یا, یہ قضا یہ بڑے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ فیصلہ کرنے کے معنی میں. تو اللہ تعالیٰ کی شاید آپ نے سنا ہو ایک تقدیر کے بارے میں, اور ایک اللہ کی قضا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے. تو قضا اور تقدیر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں ان میں فرق واضح کروں گی. بس فیصلہ کرنے سے یاد رکھیے گا. اور جب قضا اس نے فیصلہ کیا, قاف ضاد یا تینوں پہ زبر تھی, چینجز کے بعد یہ شکل آ گئی. تو جس لفظ پہ زبر ہو تینوں پہ وہ فعل ماضی ہوتا ہے, لیکن اذا کی وجہ سے ہم کہیں گے. اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن اسم ہے, کسی امر کا, کسی کام کا. امر بھی کئی معنی میں آتا ہے, یہاں پہ کسی کام کا. فَإِنَّمَا, فا تو یا پس, انما بات تو اصل یہ ہے, بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ اور بعض لوگوں نے بے شک کے ساتھ کیا ہے, وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ترجمہ تو نہیں ہے لیکن کفایت کر جاتا ہے. بے شک یقولو, وہ کہتا ہے. قولا یقولو, کاف واو لام حروف مادہ ہے, شروع میں یا علامت مضارع. وہ کہتا ہے لہو, اس کے لیے, جو بھی جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے کہتا ہے, کن ہو جا, فعل ہے یہ. فیکون, فا پس, یکون تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ پانچویں دلیل ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کے کون کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اسے اولاد کی کیا محتاجی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 دلائل دیے ہیں، رد کیا ہے یہ تمام مذہبوں کا جو ان کا جو یہ غلط عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو پھر ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیے جی آج کا ہمارا یہیں پر یہ مکمل ہوا. آپ کے میسج اکثر مجھ سے مس ہو جاتے ہیں، شاید کسی بہن نے کچھ کیا. ٹھیک ہے جی، موجود، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. چلیے جی، ریگولر رہیں، اور جس طرح میں نے بتایا ہے، میں نے جتنا بتایا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ سارا نہیں تو جتنا میکسیمم اس میں سے کر سکیں لکھا کریں. پورا ہفتہ یاد کیا کریں. 3-4 آیات ہوتی ہیں، کبھی کوئی چھوٹی ہوں گی تو اس سے زیادہ کر لیں گے. تو پورا ہفتہ پڑھا کریں. قضا نہیں بیٹی، قضا فعل ہے، خوف دود یا تینوں پہ زبر ہے. جس لفظ پہ تینوں پہ زبر ہوتی ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے. تو یہ قودا یا سے قدا، یہ قواعد تجوید میں بھی ہوتے ہیں، گرامر میں بھی، کہ شکل کس طرح بدل جاتی ہے اس کی. ریگولر رہیں، محنت کریں، ہر روز ان آیات کو پڑھیں. سب سے پہلے تو نوٹ کریں جتنے قواعد بتائے ہیں، ان کی جو ڈیٹیل بتائی ہے. اس کے بعد سارا ہفتہ یہ 3-4 آیات کوئی زیادہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو محنت کی کریں، خوب شوق سے، خوشی سے، محبت سے، شکر گزاری کے جذبات سے. ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.